بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرقاق۔ کیونکہ حدیث کی کتابوں میں جس طرح کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب النکاح، کتاب البیوع وغیرہ عنوانات ہوتے ہیں جن کے تحت ان ابواب کی حدیثیں درج کی جاتی ہیں، تو اسی طرح ایک عنوان ہے کتاب الرقاق، جس کے ذیل میں وہ حدیثیں درج کی جاتی ہیں جن سے دل میں رقت کی کیفیت پیدا ہو، دنیا سے وابستگی کم ہو اور آخرت کی فکر بڑھے، اور آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخروی فلاح کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے۔ اس کے علاوہ اسی عنوان کے محتاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤثر خطابات اور مواعظ بھی درج کیے جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے کہ حدیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ مؤثر اور زندگی کے رخ کو بدلنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا حصہ یہی ہوتا ہے جو کتب حدیث میں کتاب الرقاق کے زیر عنوان درج ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی خاص اہمیت ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حقیقی اسلامی تصوف کی یہی اساس اور بنیاد ہے۔ تو ان حدیثوں سے شروع کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا خوف اور خشیت اور آخرت کی فکر دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش فرمائی ہے، یا کسی عنوان سے اس کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ تو دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے جو اثرات ان خوش نصیب اہل ایمان کے قلوب پر پڑتے تھے جنہوں نے سب سے پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشادات سنے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا کوئی ذرہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ سب کہہ دیجیے آمین۔ کیونکہ ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے اور فلاح کے مقام تک اس کو پہنچانے میں چونکہ سب سے بڑا دخل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت اور آخرت کی فکر کو ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ان دو چیزوں کے پیدا کرنے کی خاص کوشش فرمائی۔ کبھی اس خوف اور فکر کے فوائد اور فضائل بیان فرماتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے قہر اور جلال اور آخرت کے ان سخت احوال کو یاد دلاتے جن کی یاد سے دلوں میں یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کے مشہور صحابی حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آگے آئے گی، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا خاص موضوع گویا یہی تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آخرت اور دوزخ اور جنت کے متعلق آپ کے ارشادات سنتے تھے تو ان کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ دوزخ اور جنت گویا ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔